اور اپنی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے رزق روٹی میں برکت، زندگی میں عزت تب عطا کرتا ہے جب کسی بندے کے دل میں، زندگی میں، سوچ میں، مزاج میں نبی علیہ السلام کی محبت موجود ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ وہ انسان کبھی مکمل ایماندار نہیں ہوتا کہ جب تک کہ اس انسان کے نزدیک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ترین نہ بنوں، حتیٰ کہ وہ اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ، اپنے مال و متاع سے زیادہ اگر محبت رکھتا ہے تو وہ نبی علیہ السلام سے محبت رکھے۔ اگر کسی کے دل میں آپ علیہ السلام کی محبت موجود نہیں، کوئی بندہ آپ سے پیار نہیں کرتا، محبت نہیں رکھتا، انس نہیں رکھتا، وہ یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے اور اللہ تعالیٰ کے احسانات سے وہ محروم ہے۔ اور محبت کرنی کتنی ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 8 رشتے گن کے ذکر کیے ہیں، ماں باپ، اولاد، رشتہ دار، بہن بھائی، بیوی، مال، جائیداد، مکان، یہ سارے رشتے اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ ان تمام رشتوں سے زیادہ اگر تمہیں محبت ہو تو جناب رسول کریم علیہ السلام سے ہو، اگر نہیں ہوگی تو پھر انتظار کرو، فتربصوا، تو پھر انتظار کرو حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کا امر آ جائے، یعنی اللہ کی طرف سے کوئی عذاب کے متعلق فیصلہ آ جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ نبی کریم علیہ السلام کے مبارک ہاتھ میں تھا۔ آپ ایسے چہل قدمی کر رہے تھے تو آپ نے پوچھا، اے عمر کتنی مجھ سے محبت کرتے ہو؟ جناب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تھا کہ اللہ کے حبیب، میں اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ، جتنی بھی چیزیں میرے نزدیک مقرب ہیں، محبوب ہیں، ان سے زیادہ میں محبت رکھتا ہوں آپ سے، الا نفسی، لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں رکھتا۔ مجھے میری جان زیادہ پیاری ہے۔ میں عمر بن خطاب کو میرا اپنا وجود اور میرا جسم، میری جان زیادہ پیاری ہے آپ کی جان کی بنسبت۔ اگر اوورآل دیکھا جائے تو ہر چیز آپ سے کم پیاری ہے، آپ زیادہ پیارے ہیں، لیکن میری جان آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے جب یہ بات سنی، آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا، آپ نے ان کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ تو آپ نے فرمایا، عمر اگر یہ بات ہے تو تب تک بندہ ایمان میں مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کے نبی علیہ السلام سے محبت نہ کرے۔ یعنی آپ کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ جناب رسول کریم علیہ السلام سے، اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر سے جس محبت کا اظہار کیا جائے، اس کا اولین تقاضا یہ ہے کہ ساری کائنات سے بڑھ کر، حتیٰ کہ اپنی جان سے بڑھ کے پیار اگر کرنا ہے، محبت کرنا ہے، مودت کا اظہار کرنا ہے، انس اور الفت کا اظہار کرنا ہے، تو جناب رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ کرنا ہے۔ میری گفتگو کا پہلا حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ساری کائنات سے بڑھ کے آپ علیہ السلام سے محبت کرنی ہے۔ آپ ذرا سمجھیں، میری طرف دیکھیں، اگرچہ آپ ماشاءاللہ سجیدہ لوگ بیٹھے ہیں لیکن آپ نے دیکھنا میری طرف۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ توجہ جو ہے نا وہ دیکھنے کو کہا جاتا ہے۔ بے شک آپ کی دماغی کانوں کے اعتبار سے توجہ ہوگی ادھر، لیکن آپ کی آنکھیں مکمل، یعنی آپ کی جو توجہ ہے وہ بولنے والے کی طرف ہونی چاہیے، تاکہ بات آپ کو
کچھ سننے کی سمجھ آئے گی، سننے کے بعد کچھ اشاروں سے سمجھ آئے گی. تو آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں، بڑا اہم پروگرام ہے جو میں میسج دے رہا ہوں، آپ اسے سمجھنے کی کوشش کریں. ساری کائنات سے بڑھ کر نبی علیہ السلام سے محبت کرنی، یہ پہلی گزارش تھی. اگلی بات ذرا سنیے، محبت ہوتی کیا ہے؟ محبت کہتے کسے ہیں؟ یہ آیا محبت ہے حرمت رسول پہ جان میں قربان ہے. کیا یہ محبت ہے کہ میں عاشق رسول ہوں؟ کیا یہ محبت ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں نے پڑھا ہوا ہے، میں محبت میں ڈھل چکا ہوں؟ کیا میں اسلامی ڈھانچے میں ڈھلنے کے بعد اپنے آپ کو محب رسول کہلوا سکتا ہوں؟ کیا محبت رسول دعوے کا نام ہے؟ کیا محبت رسول کلمہ پڑھنے کا نام ہے؟ کیا محبت رسول داڑھی سجانے کا نام ہے؟ ہمیں بڑا مغالطہ ہوا ہے. ہم نے محبت مصطفیٰ کے تقاضے کو، معنی کو، مفہوم کو ہم نے سمجھا ہی نہیں. اصل جو نبی علیہ السلام کی محبت ہے وہ ہے آپ کی غلامی، آپ کی اتباع، آپ کی اطاعت، آپ کی پیروی کرنا. یہ اصل محبت ہے. محبت ہو، محبت کا دعویٰ ہو اور آپ کی پیروی نہ ہو، آپ کی اتباع نہ ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں. نبی علیہ السلام ایک دفعہ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے. آپ کے چاچا جی آئے جن کا نام جناب حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ. وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. تشریف لائے، آ کر کے کہنے لگے، اے میرے بھتیجے، میں نے سنا ہے کہ ابو جہل نے آپ کی گستاخی کی تھی. تو جیسے ہی مجھے پتا چلا، میں ابھی آ رہا ہوں آپ کی گستاخی کا بدلہ لے کے. میں نے ابو جہل جو اپنی محفل اور مجلس میں براجمان تھا، بیٹھا ہوا تھا، میں نے مجلس کے سامنے اسے جا کر کے بیزتا کیا اور اسے آپ کی اس نے جو توہین کی اس کا میں نے جواب دیا اور بدلہ لیا. اے میرے بھتیجے، آپ خوش ہو جائیں. میں نے اسے جا کر کے کہا کہ میرے بھتیجے کو یتیم مت سمجھو، اکیلا مت سمجھو. ٹھیک ہے، اس کی ذات اور ہے، عقیدہ ان کا اور ہے، ہمارا اور ہے، لیکن وہ ہمارا بھتیجا ہے، میرا بھائی ہے. بہرحال خوش ہو جاؤ میرے بھتیجے، میں نے آپ کی گستاخی کا بڑے بھرپور طریقے سے بدلہ لیا. آگے سے نبی علیہ السلام کیا فرمانے لگے؟ خوش ہو گئے کہ آپ نے ٹھیک کیا اور میری گستاخی کا آپ نے بدلہ لیا. شاباش چاچا جی، آپ نے اچھا کیا. چاچے بھتیجے کا اور بھائی کا جو ہم نے دودھ پیا تھا ایک ماں سے، اس کا آپ نے حق ادا کر دیا. کیا آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی؟ کیا آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی؟ نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا، چاچا جی مجھ سے محبت کرتے ہیں آپ؟ جی کرتا ہوں. کرتے ہیں آپ؟ جی کرتا ہوں. کتنی کرتے ہیں؟ بہت زیادہ کرتا ہوں. اتنی محبت ہے آپ سے کہ آپ کی گستاخی ہم سے برداشت نہیں ہوتی. جیسے ہی ہمیں پتا چلا کہ ابو جہل نے آپ کی گستاخی کی ہے، میں نے جا کر کے آپ کی گستاخی کا بدلہ لیا ہے. اے میرے بھتیجے خوش ہو جا، مجھے آپ سے بڑا پیار ہے. چاچا بھتیجے والا رشتہ بھی ہے، دوستانہ رشتہ بھی ہے، بھائیوں والا رشتہ بھی ہے. اللہ کے جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، میرے چاچا جی اگر آپ کی مجھ سے محبت ہے تو محبت دعوے کا نام نہیں ہے، محبت گستاخی کے بدلہ لینے کا نام نہیں ہے، محبت ابو جہل کو پیشہ کرنے کا نام نہیں ہے. اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو میری دعوت کو تسلیم کرنا اصل میرے ساتھ محبت ہے، میری اتباع کرنا اصل میرے ساتھ محبت ہے، میری پیروی کرنا اصل میرے ساتھ محبت ہے. آپ میری گستاخی کا بدلہ تو لے رہے ہیں لیکن میری دعوت کا انکار کر رہے ہیں. ایسی محبت نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتی ہے، ایسی محبت کامیابی کا ذریعہ نہیں بن سکتی ہے، ایسی محبت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہو سکتی ہے. اللہ کے نبی نے جب دعوت کی سیدنا حضرت حمزہ کو، حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے میرے بھتیجے اگر محبت آپ کی پیروی کا نام ہے، اگر محبت آپ کی اتباع کا نام ہے، اگر محبت آپ کے پیچھے چلنے کا نام ہے، پھر آپ ہی ہوں
کیجئے، کلمہ پڑھا لیجئے، صحابی بنا دیجئے۔ اللہ کے نبی نے کلمہ پڑھایا، حضرت سیدنا حمزہ نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اصل جو محبت ہے وہ اتباع کا نام ہے، پیروی کا نام ہے۔ میں دعویٰ کروں عشق کا، محبت کا، لیکن آپ کی بات نہ مانوں، اسے کیسے محبت کہتے ہیں؟ اسے محبت نہیں کہتے۔ یہ چاچا تھا، اس نے گستاخی کا بدلہ بھی لیا، لیکن آپ نے فرمایا ایسی محبت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب میں محبت کروں کہ میں کدو شریف پسند کرتا ہوں، نبی علیہ السلام پسند کیا کرتے تھے، میں امامہ باندھتا ہوں، آپ امامہ باندھا کرتے تھے، آپ یہ کرتے تھے، میں یہ کر رہا ہوں، نہیں، اصل تو آپ کی غلامی کا نام ہے محبت مصطفیٰ، آپ کی اتباع کا نام ہے۔ اگر آپ کی اتباع نہیں ہے تو محبت نہیں ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ محبت کیا کرتے تھے تو اتباع بھی کیا کرتے تھے، پیروی بھی کرتے تھے۔ ایک اور چاچا نبی علیہ السلام کا چاچا ہے، آپ سے بڑی محبت کرتا ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی، آپ کی پیدائش ہوئی، یہ چاچا اتنا آپ کی پیدائش پہ خوش ہوتا ہے، جس لونڈی نے آ کر کے خبر دی کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، یہ چاچا اتنا خوش ہوا، اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ولادت کے موقع پہ مٹھائیاں تقسیم کر رہا ہے، لونڈی کو آزاد کر رہا ہے، محبت کا اظہار کر رہا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی غلامی نہیں کی، آپ کی اتباع نہیں کیا، آپ کی پیروی نہیں کی، آپ کی بات تسلیم نہیں کیا۔ اللہ نے اس چاچے کا حشر قرآن میں بیان کیا ہے، اللہ نے اس چاچے کی بات قرآن میں ذکر کی ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما محبت کرنا اصل اتباع کرنے کا نام ہے۔ جو امتی اللہ کے پیغمبر کی پیروی نہیں کرتا، آپ کی اتباع نہیں کرتا، آپ کا مزاج نہیں مانتا، آپ کی نماز نہیں مانتا، اس کی محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رسول کریم کی نماز کی طرح نماز پڑھنا محبت ہے، آپ کے عقیدے کی طرح عقیدہ بنانا محبت ہے، آپ کے لباس کی طرح لباس پہننا محبت ہے، آپ کی شادی کی طرح شادیاں کرنا محبت ہے، آپ کی تجارت کی طرح تجارت کرنا محبت ہے، آپ کے کاروبار کی طرح کاروبار کرنا محبت ہے، آپ کے حج کی طرح حج کرنا محبت ہے، آپ کے چلنے کی طرح اپنی چال بنانا محبت ہے، آپ کے بیٹھنے کی طرح اپنا بیٹھنا بنانا، یہ آپ کی محبت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ کے نبی کی بعثت کا مقصد بھی یہی ہے، آپ کو بھیجنے کا مقصد بھی یہی ہے، آپ سے محبت کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کی اتباع کی جائے۔ اصل محبت نبی کی غلامی کا نام ہے۔ کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ مجھے پتا ہے یہاں سبحان اللہ ماشاءاللہ کا رواج نہیں ہے، لیکن یہ جو سر ہے نا، سر جانتے ہیں، اس کو ہلانے کا تو رواج ہوگا۔ کیا ہلانے؟ یا مہمان جب آپ کے پاس آتا ہے وہ بس بولتا ہی رہے، آپ سر نیچے کر کے ادب میں بس سنتے ہی رہتے ہیں۔ ہمارے یہاں اسے مہمان نوازی نہیں کہتے۔ کم از کم آپ اپنا سر مبارک ہلا کے مجھے یہ تو سمجھ ہے کہ انہیں سمجھ آ رہی ہے، آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ محبت کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ سارا دن 3-4 ڈبیاں سگریٹ کی ختم کر جانی ہے، اور دعویٰ یہ ہے کہ حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ شلوار چادر ٹخنے سے نیچے ہے، حرمت رسول پہ جان بھی۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ جو دعویٰ ہے نا، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، یہ کہیں جھوٹا دعویٰ تو نہیں ہے؟ او بھائی جان کیوں قربان کرتے ہو؟ بس اپنے جذبات قربان کر دو، اپنی رسمیں قربان کر دو، اپنے رواج قربان کر دو، اپنے نشے قربان کر دو، اپنا
محبت ہے۔ اللہ کے رسول جو فرمان جاری کر دیں اسے مان لینا ہی اصل محبت ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی سے اگر محبت کرتے ہو جو میرا نبی دیتا جائے وہ لیتے جاؤ، اور جس چیز سے میرا نبی روکتا جائے اس سے رکتے جاؤ۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ بولیے سمجھ آ رہی ہے؟ محبت اصل آپ سارے مجھے جواب دیں تاکہ میں مطمئن رہوں۔ محبت غلامی رسول کا نام ہے۔ محبت، چلو کچھ تو بولیں، چلو معززین ہیں وہ بے شک اپنی طبیعت پہ ہی بیٹھے رہیں۔ میرے کچھ ساتھی جواب، چلو جو سوفر پور سے ہیں وہ تو جواب دیں، باقی کوئی نہ جواب دے۔ اللہ کو جزائے خیر دے۔ اصل محبت رسول آپ جواب دیں غلامی رسول کا نام ہے۔ کس چیز کا نام ہے؟ غلامی رسول کا۔ بولیے کس چیز کا نام ہے؟ غلامی رسول۔ حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، حضرت مغیرہ سے کسی نے پوچھا مسلمان کیسے ہوئے؟ حضرت مغیرہ فرمانے لگے میں مسلمان ہوا ابو جہل کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ کس کی وجہ سے؟ کس کی وجہ سے؟ عجیب بات ہے، ابو جہل کی وجہ سے۔ باتیں ذرا سنیے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں ابو جہل وجہ بنا تھا میرے اسلام کی۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے ہم ایک دن ابو جہل اور میں ایک دن، بڑی سمجھنے والی بات ہے، میں اور ابو جہل ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، اچانک جناب نبی کریم علیہ السلام کا گزر ہوا۔ آپ گزرے تو آپ جب ہمارے سامنے سے گزر رہے تھے آپ ٹھہر گئے۔ آپ ابو جہل کو مخاطب ہو کر کہنے لگے قولوا لا الہ الا اللہ۔ اے ابو جہل لا الہ الا اللہ پڑھ لے، توحید کا اقرار کر لے، اسلام کا اقرار کر لے، ایمان کا اقرار کر لے۔ حضرت مغیرہ فرماتے ہیں میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ابو جہل کہنے لگا اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں تو اللہ کا سچا رسول نہیں ہے۔ اگر سچا رسول ہوتا تب میں تیری پیروی کرتا اور تیری بات بھی مانتا۔ حضرت مغیرہ فرماتے ہیں جب ابو جہل نے یہ بات کہی تو اللہ کے پاک پیغمبر تشریف لے گئے، آپ چلے گئے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب آپ اچھل ہو گئے، آپ ہماری نظروں سے دور ہو گئے، آپ چلے گئے۔ حضرت مغیرہ کہتے ہیں میں قریب ہوا، میں نے آ کر کے کہا ابو جہل جس طرح تو نے قسم اٹھا کے کہا ہے اللہ کے نبی سچے نبی نہیں ہے، کیا تو دل سے کہہ رہا ہے؟ کیا تو دل سے کہہ رہا ہے؟ کیا تو دین سے کہہ رہا ہے؟ واقعا اللہ کے نبی سچے نبی نہیں ہے۔ حضرت مغیرہ کہتے ہیں جب میں نے یہ سوال کیا ابو جہل میری طرف توجہ کر کے کہتا ہے مغیرہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ رسول اللہ، وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جب نبی پاک تھے تب کہا اللہ کی قسم آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ جب آپ چلے گئے میں نے کہا آپ نے دل سے بات کہی ہے۔ مجھے ابو جہل کہنے لگا اللہ کی قسم وہ سچے رسول ہے۔ پھر حضرت مغیرہ کہتے ہیں میں نے کہا پھر تجھے کیا ہے بھائی کلمہ کیوں کرتا، بات کیوں نہیں مانتا جب یہ مانتا ہے؟ آگے جواب سنیے ذرا۔ حضرت مغیرہ کہتے ہیں مجھے ابو جہل کہنے لگا تجھے پتہ نہیں مکے میں سرداریاں تقسیم ہوتی ہیں، سرداریاں میرے ذمہ جو سرداری لگی ہے وہ ہے فیصلے کرنے کی۔ میں مکے میں فیصلے کرتا ہوں، یہ مجلسیں لگتی ہیں ان میں فیصلے میرے ذمہ ہوتے ہیں۔ اب یہ جواب سنیے، یہ میری تقریر کا پورا نچوڑ ہے اگر آپ کو سمجھ آ جائے۔ ابو جہل کی بات ہے، اے مغیرہ مجھے یقین ہے وہ اللہ کا سچا رسول ہے لیکن میں بات نہیں مانتا، کلمہ نہیں پڑھتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں کلمہ پڑھ لوں میری سرداری ختم ہو جائے گی، لوگوں کے فیصلے کر رہا ہوں پھر تو مجھے اپنے فیصلے بھی نبی پاک سے کروانے پڑیں گے۔ یہ بات بیٹھا والوں ابو جہل کو بھی سمجھ آ گئی تھی، کلمہ جس کا پڑھا جاتا ہے اپنی مرضی نہیں کی
کی جاتی ہے، جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے اس کی اتباع کی جاتی ہے، جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے اس کی غلامی کی جاتی ہے، جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے اس کی پیروی کی جاتی ہے۔ یہ بات ابو جہل کے بھی ذہن میں تھی۔ اللہ کے نبی کی پیروی کرنا یہ اصل محبت ہے۔ اگر میں اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ لوں ساری کی ساری سرداری میری ختم ہو جائے گی، مجھے اپنے فیصلے بھی نبی سے کروانے پڑیں گے، اس لیے میں کلمہ نہیں پڑھتا۔ حضرت مغیرہ کہتے ہیں میں چلا گیا میں گھر نہیں گیا، سیدھا اللہ کے نبی کے گھر چلا گیا، جا کر کے حاضر ہوا۔ میں نے عرض کی اللہ کے نبی مجھے سمجھ آ گئی ہے، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، کلمہ بڑھا دیجئے، مسلمان بنا دیجئے۔ اصل محبت کس چیز کا نام ہے؟ پیروی کا۔ کس چیز کا؟ بولے کس چیز کا؟ میں اگر آپ کی پیروی نہیں کرتا تو محبت کا کیا؟ وہ تو انہیں بھی سمجھ تھی بات کہ کلمہ پڑھنے سے کام نہیں بنے گا، اتباع ضروری ہے، پیروی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی کی غلامی، اللہ کے نبی کی پیروی، یہ اصل محبت ہے۔ یہ اصل جب جو بات آ جائے اسے تسلیم کر لینا۔ آپ نے کہا تھا سونے کی انگوٹھی مرد پہ حرام ہے، ہم سے اتار دے، صحابی نے اتار دی، کسی نے کہا اٹھا دو، عورت کے لیے تو حلال ہے۔ کہنے لگے نہیں، اگر عورت کے لیے، میری عورت کے لیے یہ صحیح ہوتی تو میرے نبی فرما دیتے۔ آپ نے فرمایا اتار دے، جس چیز کے بارے میں آپ نے فرمایا اتار دے، میں اسے اٹھا کے جیب میں نہیں ڈال سکتا، ہو سکتا ہے میرا ایمان ضائع ہو جائے۔ جب اللہ کے رسول کی بات آئی شراب حرام ہے، حضرت بلال اعلان کر رہے تھے حرمت شراب کا، تو حضرت انس کہتے ہیں کچھ ساتھی میرے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، شراب بنا کے شراب پی رہے تھے مسلمان لیکن شراب کے مٹکے بنے ہوئے تھے۔ جب حضرت بلال کی منادی آئی، حضرت انس کہتے ہیں میں باہر آیا، میں نے دیکھا حضرت بلال پیغمبر کا فرمان سنا رہا ہے، اللہ کے قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے۔ میں نے آ کر کے دوستوں کو بتلایا اللہ کے نبی کا فیصلہ جاری ہو چکا ہے، آرڈیننس جاری ہو چکا ہے، شراب آج کے بعد حرام ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں میرے ساتھی کھڑے ہوئے شراب کے مٹکے توڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ مدینے کی ساری گلیوں میں شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے کوئی روڈ کوئی کا پانی بہ رہا ہو۔ سارے لوگ کہہ رہے تھے اللہ کو گواہ ہو جاؤ، ہم نے تیرے پیغمبر کی محبت کا حق ادا کر دیا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر کی پیروی کرو، پیروی کرنا اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے، نبی کی پیروی کرنا جنت کے داخلے کا ذریعہ ہے، نبی کی پیروی کرنا جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے، نبی کی پیروی کرنا عزت برکت ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں محبت اصل غلامی کا نام ہے، میرے نبی کی تابعداری کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، تم پہ رحمت نازل کرنا میری ذمہ داری ہے۔ ابو بردہ بن نیار، ابو بردہ بن نیار، ابو بردہ بن نیار رضی اللہ، قربانی والی عید قربانی والی عید سے پہلے انہوں نے اپنی قربانی کر لی۔ آپ کے گھر گوشت بھیج دیتے ہیں، عید پڑھ کے آپ تشریف لائے، گوشت تیار تھا، فرمایا کس نے بھیجا ہے؟ ابو بردہ نے۔ آپ نے فرمایا بلاؤ ابو بردہ، قربانی عید کے بعد کی جاتی ہے، تو نے پہلے کر دی، وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی مجھ سے اگر پوچھیں تو میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، والے ہم نے محبت کرتا ہوں، میرا دل یہ کر رہا تھا کہ میری قربانی کا جانور کا گوشت سب سے پہلے آپ تناول فرمائیں، بس یہ میری تمنا تھی، اگرچہ تمنا ٹھیک تھی، آپ سے محبت کی تمنا تھی، اس میں کوئی حرج نہیں تھا، لیکن میرے نبی کریم نے فرمایا ابو بردہ میرے ساتھ اگر محبت ہے تو میری غلامی بھی ضروری ہے، میرا طریقہ ہے قربانی عید کے بعد اور عید پہلے، اگر تو نے آ کر کے میری محبت میں قربانی پہلے کی اور عید بعد میں، آپ کی قربانی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، قابل قبول بھائی ہم آگے پیچھے کچھ نہیں کر سکتے، اس میں حاضر کیا ہے مولانا، اس میں یہ کام تو اچھا ہے، یہ ہلکا کام تھا، یہ کوئی غلط کام تھا،
قربانی کرنا اور نبی کو پہلے پیش کرنا. آپ نے فرمایا کوئی قربانی نہیں. کوئی بڑا حرج ہے، بڑا حرج ہے. اللہ کے نبی نے جو طریقہ بتایا ہے اس کو تبدیل کرنا بڑا حرج ہے. اصل غلامی یہ ہے، اصل محبت یہ ہے کہ نبی جو فرما دے اسی طرح. آپ نے ایک نا وہ دعا سکھائی تھی، ایک صحابی کو دعا سکھائی تھی، اس میں الفاظ تھے باب نبی کالذی ارسلتا. تو وہ پڑھنے لگا باب رسول کالذی ارسلتا. کیا پڑھنے لگا؟ نبی کا رسول کا. حالانکہ رسول کا نبی کا سے زیادہ عزت والا لفظ ہے. باب رسول کالذی ارسلتا. آپ نے فرمایا نہیں، یہاں تو نے باب نبی کا پڑھنا ہے جس طرح میں نے تجھے سکھا. وہ ایک لفظ تبدیل کرنے کی اجازت نہیں. ہم نے پورا دین ہی تبدیل کر رکھا ہے، ہم نے پوری زندگی تبدیل کر رکھی ہے. اور ہمارا ماٹو کیا ہوتا ہے؟ اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا حرج ہے. حضرت عبداللہ بن رواحہ لشکر کے انچارج مقرر کیے گئے تھے. مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. آپ خطبہ کے لیے منبر پہ تشریف فرما تھے. آپ کی نظر پڑی، آپ نے خطبہ روک دیا. آپ نے فرمایا عبداللہ میں نے تجھے انچارج بنا کے بھیجا تھا، گئے نہیں ہو. عرض کی وہ چلے گئے ہیں، میرا ارادہ تھا میں آپ کے پیچھے جمعہ پڑھ لوں، میں بھی چلا جاؤں گا. آپ نے فرمایا تیرا ارادہ اپنی جگہ، لیکن جو چلے گئے ہیں ان کے ثواب کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس طرح کے ہزاروں دلائل سے شریعت مطالعہ بھری پڑی ہے. کتاب و سنت کا مطالعہ کیجیے. اصل آپ کی جو محبت ہے، آپ سے محبت کا جو دعویٰ ہے، عشق کا جو دعویٰ ہے، انس کا جو دعویٰ ہے، اس دعوے کو اتباع میں تبدیل کیجیے. صرف دعوے تک محدود نہ کیجیے. اگر ہم کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کی محبت کا تقاضا پورا کرتے ہوئے آپ کی اتباع کا حق ادا کریں تو شراب نہیں ملے گی، جوا نہیں ملے گا، چوری ڈکیٹی ختم ہو جائے گی، قتل و غارت بازار ختم ہو جائیں گے، بدکاری ختم ہو جائے گی، شرک ختم ہو جائے گا، بدعت ختم ہو جائے گی، لوگوں کے رسم و رواج کی پیروی کرنا ختم ہو جائے گی. تو پھر کیا آ جائے گا؟ امن آ جائے گا. تو کیا آ جائے گی؟ ہدایت آ جائے گی، برکت آ جائے گی، سکون آ جائے گا، اللہ کی رحمت آ جائے گی. میرے پیغمبر سے محبت کیجیے. یہ میرے نبی کی محبت اصل آپ کی بعثت کا مین مقصد ہے. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا. ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.